اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے, اللہ کے نبی کی حدیث میں دیکھا جائے تو جواب ملتا ہے انما الاعمال بالنیات, تمام عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اب نیت کی تعریف کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, خود سوال کرو کہ نیت کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا عمل صالح جو خلوص دل کے ساتھ کیے جائیں, یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. آئیے اس حدیث سے فیصلہ کریں کہ نیت کس کو کہتے ہیں. فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قیامت کے دن دنیا ہی میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ اس کو مارنا چاہتا ہے, وہ اس کو مارنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما, دونوں اپنی تلواریں نکالیں, وہ اس کو مارے وہ اس کو مارے, تو ایک مارے گا ایک مرے گا, ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا. فرمایا اللہ کے نبی نے القاتل والمقتول في النار, قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے سوال کیا حاضل قاتل, قتل تو اس نے کیا ہے, قاتل تو یہ ہے, وہ تو بیچارہ مارا گیا, وہ تو قتل ہوا, فما بال المقتول یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مقتول جہنم میں کیوں جائے گا, وہ تو قتل کر دیا گیا بیچارہ. فرمایا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی, کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اپنے تلوار سے اس کو قتل کر دوں. وہ بھی یہ نیت رکھتا تھا اپنے دل میں کہ میں اس کو قتل کر دوں, وہ اپنے اس دل کی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اب آپ بتائیے نیت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں یہ بات امام شافعی کی مل گئی, وہ کہہ رہے ہیں زبان سے کہنا بدعت ہے. ہم نے کہا امام شافعی اللہ تیرے درجے کو بلند کرے, تو نے صحیح بات کہی ہے, اور امام صاحب ابو حنیفہ سے اس معاملے میں بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, اللہ تو ان کی اس غلطی کو نظر انداز فرما, معاف فرما, اور ان کی جو جائز باتیں جو قرآن و حدیث میں مل رہی ہیں اور جو انہوں نے محنت کی, اللہ تو اس پر ان کے درجات کو بلند فرما. ہم تو مجرم ہو گئے, ہم تو ائمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہو گئے, اور تم ایک کی تقلید کر کے تین کی باتیں ٹھکراتے پھرو تو تم چاروں کے دوست ہو گئے. تم ایک کو مان کے تین کو ٹھکراؤ, تین کی باتیں روندو, تین کی باتوں کو پیروں سے کچلو, تین کے فتووں کو آپ نظر انداز کرو تو تم چاروں کے ہمدرد ہیں. اور ہم چاروں کی بات اس وقت مان لیں جب ان کی بات اللہ کے رسول سے مل جاتی ہے, تو ہم چاروں کے گستاخ ہو گئے. اہل حدیث کا مسئلہ جانتے ہو کیا ہے؟ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا زیادہ افضل ہے. دعائے قنوت وتر والا, قنوت نازلہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ قنوت نازلہ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ پڑھی تھی جب 70 قرہ شہید کر دیے گئے تھے, تو آپ نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد ان کافروں کو جنہوں نے 70 قاریوں کو شہید کر دیا تھا ان کے لیے نام لے کر آپ نے بد دعا کی تھی ان کے لیے, وہ رکوع کے بعد ہے. لیکن وتر کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے وہ افضل یہی ہے کہ اس کو رکوع سے پہلے پڑھا جائے. امام شافعی کہتے ہیں رکوع کے بعد پڑھو, ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع سے پہلے ہے. ہم نے کہا ابو حنیفہ کی بات اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے, یہ زیادہ قریب ہے, اس وقت ہم ابو حنیفہ کی بات لے لیتے ہیں. امام شافعی کی بات نہیں مل رہی ہے, ہم اس وقت امام شافعی کی بات کو رد کر دیتے ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جس کی بات جب رسول سے مل جاتی ہے اس امام کی بات کو لے لیتے ہیں, اور ہم سے زیادہ چاروں اماموں کی بات ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود ہم گستاخ ہیں, اور تم تین کی چھوڑے بیٹھو. مانتے کب ہے معلوم ہے؟ جب بری طرح پھنس جاتے ہیں. تب کب مانتے ہیں کسی دوسرے کی؟ بیوی کا شوہر غائب ہو گیا, پتہ نہیں چل رہا ہے. اب بیوی گھر پہ کتنے دن انتظار کرے گی؟ یہاں مانیں گے, یہاں ابو حنیفہ کی نہیں مانیں گے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں 90 سال انتظار کریں. لڑکی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی, 20 سال کی ہوئی, شوہر غائب, پتہ نہیں چلا. کتنے دن انتظار کرے گی؟ 90 سال. 20 کی ہو چکی ہے, اب 90 انتظار کرے گی. 110 کی ہو گئی, گارنٹی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گی, لیکن ہو گئی. اب 110 کی ہو گئی, 90 سال گزار لیے, انتظار کر لیا. اب سمجھے گی کہ وہ مر گیا ہوگا, اب وہ عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن. اب وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے, اب وہ شادی کر سکتی ہے. پتہ نہیں قبر سے اٹھا کے لایا جائے گا یا کسی کے دادا کو تلاش کیا جائے گا, اور کس سے شادی کرے گی واللہ ہی بہتر جانے. اس معاملے میں وہ ابو حنیفہ کی بات کو روند کر امام مالک کا فتویٰ مانتے ہیں. کیوں؟ ان کے مسلک میں 4 سال, حدیث میں بھی 4 سال آیا, 4 سال انتظار کرے گی, پھر عدت گزار کے شادی کر لے گی.
تو یہ کہ حدیث کی تو نہیں مانیں گے، امام کی مانیں گے، کیونکہ چاروں امام برحق ہیں. ہم اس وقت امام مالک کی بات مان رہے. تم اس موقع پر ابو حنیفہ کی بات کو ٹھکرا کر امام مالک کی بات مان سکتے ہو. جب حدیث سے امام ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا جائے تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا کر حدیث کی بات مان لیتے ہیں، تو ہم مجرم کیوں ہو گئے؟ تم یہاں پر ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا کر امام مالک کی مان رہے ہو، پھر بھی ابو حنیفہ کی نظر میں ابو حنیفہ تمہاری نظر میں محبوب ہیں. ہم اگر اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں، ابو حنیفہ کی بات ٹھکرا دیتے ہیں، تو ہم ابو حنیفہ کے شان میں گستاخی کرنے والے کیوں ہو گئے؟ مولوی صاحب رہنے دو یہیں تک، معاملہ بہت پیچیدہ ہے، یہیں تک رہنے دو. ان لوگوں سے آپ سوال کریں گے، یہ تو 90 سال بہت مشکل میں ہوا، یہ شروع میں 120 تھا، 120 سال انتظار کرے گی، اعتراض کر کر کے نہیں کر پائے گی اتنے دن، تب 120 سے 20 ہٹے تو 100 رہ گئے، 100 سے ہٹ کر 60 رہ گئے، وہ 100 سے ہٹ کر 90 رہ گئے. کہ 90 بھی انتظار نہیں کر پائے گی، پھر اعتراض اٹھا تو کتنے رہ گئے؟ 80. اور 80 سے بھی 20 ہٹے تو کتنے رہ گئے؟ 60. اور 60 سے بھی ہٹے تو کتنے رہ گئے؟ 40. اور پھر جب کسی نے پوچھا کہ 40 سال بھی لڑکی انتظار نہیں کرے گی، زناکاریاں بہت ہو رہی ہیں عورتیں، بھائی جب 40 سال نہیں انتظار کر پائے گی تو لڑکی عورت کہاں جائے گی؟ وہ زناکاریاں پہ زناکاریاں ہو رہی ہیں. تو بولے کہ 40 کا 0 بھی ہٹاؤ، 0 ہٹایا تو ایک دم 4 رہ گئے. یہاں پر امام مالک کا فتویٰ عمل میں آیا. بہت اچھی بات کہہ گئے اشرف علی تھانوی. ہم ان کے بہت قریب رہتے ہیں، اس لیے جتنی معلومات شاید ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہو سکتا ہے علم کے ناطے سے آپ کو معلوم ہو، لیکن قربت کی وجہ سے جتنا ہمیں جانکاری ہوگی شاید آپ کو نہ ہو. بہت اچھی بات کہہ گئے امام اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. کہہ دیتا ہوں، دعا سب کے لیے کی جا سکتی ہے جو بھی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے. کیا کہہ گئے؟ لوگوں نے پوچھا کہ یہاں 4 سال آپ نے کیوں مان لیا؟ بولے تو کیا 120 مانوں؟ کہا نہیں 90 مانو نا، ابو حنیفہ 90 کہہ رہے ہیں. کہا 90 سال تک کون انتظار کرے گا؟ سیدھے 4 مان لو مالک کا. کہا کہ یہاں تو ابو حنیفہ کی تقلید ختم ہو رہی ہے، ہم تو مقلد ابو حنیفہ مقلد امام مالک نہیں ہے، تقلید ختم ہو جائے گی. کہا ہو جانے دے. کہا تقلید مٹ رہی ہے. کہا اگر یہ فتویٰ مان لو ابو حنیفہ کا تو اسلام مٹ جائے گا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ماں بہن بیٹیاں زنا کرائیں گی، تقلید مٹ جائے، مٹ جانے دے، اسلام نہ مٹا. بہت اچھی بات کہہ گئے ہیں. ہندوستان کی کتابوں میں اشرف علی تھانوی کی وہ کتابیں ہمارے گھر پہ ہمارے پاس موجود ہیں. میرا موبائل نمبر آپ لے لیجئے، اپنا فیکس نمبر دے دیجئے گا، میں فوٹو کاپی فیکس کر کے بھیج دوں گا وہاں سے. بہت بڑی بات کہی. حکم ہے رفع الیدین کرو، بغیر حکم ہے یہ زور سے آمین بولنے کا اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا. ما آتاکم الرسول، رسول جو دیں بولے لو. ایک اور حدیث، قولی نہیں فعلی، فعل کی اور ایک تقریری. 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے اور پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک ہم زبردست ایک واقعہ بیان کر کے کافی دیر ہو جائے گی. پھر بھی چلو آج چلتے ہیں، میرا لاسٹ پروگرام. وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا کبر. رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا. کانا فعل مضارع پر جب آتا ہے تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے، کنٹینیو ریگولرٹی اس کے اندر دے دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے کوئی نماز اس وقت تک پڑھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ آپ صفوں کو اپنے ہاتھ سے درست نہیں کر دیتے. یہاں تو اہل حدیثوں میں بھی ایک برائی ہے، امام صاحب پہلے ہی مصلی پہ کھڑے ہو گئے تب اقامت ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت بلال کھڑے ہو جاتے تھے اقامت کے لیے، تب اللہ کے رسول اپنے حجرے سے نکلتے تھے.
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اب سمجھ گئے کہ اقامت ہوئی, تب آپ نکلتے تھے اور آپ مصلی پر کھڑے ہو کے پہلے اس طریقے سے دائیں بائیں سب کو دیکھتے تھے, جو آگے ہوتا تھا اس کو پیچھے, جو پیچھے ہوتا تھا اس کو آگے, اور اس کے بعد آپ کہتے تھے سووا صفوفکم یرحمکم اللہ, اپنی صفوں کو درست کر لو, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. صفوں کو درست کراتے تھے, آگے والے کو پیچھے, پیچھے والے کو آگے کرتے تھے. فَإِذَا اسْتَوَيْنَا, حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے, اذا عموم کے لیے, فَإِذَا اسْتَوَيْنَا, جب ہم بالکل پوری طریقے سے اپنی صفیں درست کر لیتے تھے, جب ہم برابر اپنی صفیں کھڑی درست کر لیتے تھے, اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ اکبر, صفیں درست کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انگلی سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جماعت میں سانس باقی رہ گئی تو اس سے شیطان گزر جاتا ہے. دوسری حدیث آتی ہے کہ تمہاری صفوں میں اگر جگیر باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا. تیسری حدیث ہے اگر صفوں میں جگہ باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض پیدا کر دے گا. آج ایک دوسرے کو سے جل رہا ہے, اور پاکستان میں تو مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. میرے بھائیو آخر یہ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازوں میں ہم 1-1 فٹ اور 1-1 بالش دور کھڑے ہونے لگے, شاید اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں میں منافقت ڈال دی ہو. کہیں اس کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ یہ ہماری نا اتفاقی کا نتیجہ ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے حسد اور کینہ کرنے لگے ہوں اور اسی وجہ سے ہم رکھنے لگے ہوں. یہ عمل تھا اللہ کے رسول کا. کوئی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ آپ اس کو سیدھا نہیں کر لیتے تھے. یہاں تو مولوی پہلے ہی کھڑا ہے قبلے کی طرف رک کر کے, اقامت ہو رہی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, آخر میں لکھا لا الہ الا اللہ. ابھی وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پایا, مولوی نے کہا اللہ اکبر. کوئی ایک بالش کھڑا بھاڑ میں جائے, کوئی 1 فٹ کھڑا چولہے میں جائے, مطلب نہیں. اللہ کے رسول کوئی صفیں اپنی جب تک درست نہیں کر لیتے تھے, نماز تکبیر نہیں کہتے تھے, اللہ اکبر نہیں پڑھاتے تھے. عربی کے الفاظ ہیں, جان بوجھ کر گالی دینا کسی کو. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور اگر ان حدیثوں کو غلط کہتا ہے تو اپنے مدرسوں سے پڑھانا چھوڑ, نکال. تیرے استاد یہ حدیث پڑھاتے ہیں, وہ شیخ الحدیث ہیں, ہم وہ حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو ہم ملعون ہیں. غور کرنا. ایک اور حدیث, یہ تو ہو گیا فعل, عمل جو نبی نے کیا وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی ہے, 2 رکعت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ, اور اس سے پہلے 2 رکعت سنت, 2 سنت 2 فرض. آپ 2 فرض پڑھتے تھے اور اس سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے تھے. ایک صحابی رات میں عبادت کرتے رہے اور رات بھر عبادت کرتے رہے, تہجد کی نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے تھوڑا سا سو گئے. سونے کی نیت سے نہیں سوئے, بلکہ تھوڑا سا ٹیک لگا دوں, رات بھر تھک گئے, تھوڑا سا ٹیک لوں, بس وہ تھوڑا سا ٹیک لگائے کہ نیند آ گئی, غلبہ آیا, سو گئے. اچانک آنکھ کھلی تو جماعت کھڑی ہے فجر کی, جماعت میں شریک ہو گئے. اس کے بعد میں وہ 2 رکعتیں سنتیں انہوں نے بعد میں پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ یہ نماز تم نے جو پڑھی تھی یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول رات بھر میری عبادت ہوئی, رات بھر میں نے نماز پڑھی, رات بھر عبادت کی, تہجد پڑھ کے وتر پڑھ کے بس تھوڑا سا میں نے ٹیک ہی لگایا تھا کہ نیند آ گئی, سو گیا, اور جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان بھی نہیں سنائی دی, سنت بھی نہیں پڑھ سکا, اور جماعت کھڑی تھی, میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی, سنتیں تھی بعد میں پڑھ لی. آپ نے یہ نہیں کہا یہ تم نے غلط کیا, لیکن آپ نے کیا کہا, کاش تو رات بھر آرام سے سوتا اور عبادت نہ کرتا, لیکن فجر کی فرض نماز سے پہلے اگر 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیتا تو یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھی, اور تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے بہتر تھی. یہ 2 رکعت سنتوں کا مقام ہے. لیکن کوئی آدمی رات بھر عبادت نہیں کیا ہے, رات بھر سویا ہے, گھڑیوں کا اس وقت زمانہ نہیں تھا, الارم جو آج ہمارے ہاں جو سہولتیں اور جو فیسلٹیاں وہ اس زمانے میں نہیں تھی, اٹھا پتہ نہیں چلا, اذان نہیں سنائی دی, چلا گیا مسجد میں, دیکھا جماعت کھڑی ہے. تو اس موقع پر بھی صحابہ کیا کرتے تھے, ذرا اس معاملے میں آپ غور کریں. وعن قیس بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاۃ الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلهما فصلیتهما الان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داود وصححہ الالبانی. یہ حدیث بھی ابو داود کی اور البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. قیس ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے. یعنی میرے پیچھے 2 رکعت پڑھا ہے. فجر کی جماعت اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے نماز, اور نماز میں یہ شامل تھا, نماز میں موجود تھا. نماز اس نے میرے پیچھے پڑھی, نبی نے جب سلام پھیرا تو وہ سلام پھیر چکا اور اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا. یعنی نبی کے ساتھ اس نے دونوں رکعتیں فرض نماز پڑھی, لیکن اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی. آپ نے اس کو دیکھا, را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا, ایک آدمی کو دیکھا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین, 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. پڑھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, جب پڑھ چکا تو آپ نے اس کو بلایا, ادھر آؤ ادھر آؤ. اللہ کے نبی نے مصلی کے پاس جہاں نماز پڑھائی تھی وہاں بلایا, کہا صلاۃ الصبح رکعتان, صبح کی نماز تو 2 رکعت فرض ہے اور تو فرض نماز میرے پیچھے پڑھ چکا ہے, کیا میرا حکم نہیں پہنچا لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول معلوم تھا جب فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو یہ تو نے کون سی نماز پڑھی, جبکہ فرض نماز تو میرے پیچھے فجر کی پڑھ چکا ہے, یہ تو نے 2 رکعتیں کون سی پڑھی ہیں. اب اس آدمی کا جواب بھی سنیے, اس نے کیا کہا, انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں. آج مجھے کسی ضرورت کے تحت دیر ہو گئی, میں گھر سے آیا سوچ کر کہ سنتیں مسجد میں پڑھ لوں گا, لیکن جب پہنچا تو جماعت کھڑی تھی, پہلی رکعت کی تلاوت ہو رہی تھی. میں نے آپ کی حدیث بھی سنی تھی کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ. میں نے یہ حدیث بھی سنی تھی جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں. اے اللہ کے نبی, نماز قائم تھی, آپ مصلی امامت پہ تھے, میری سنتیں چھوٹ گئی تھی, لیکن فجر کی فرض نماز کی جماعت کھڑی تھی, میں نے آپ کے پیچھے فرض پڑھنا بہتر سمجھا اور میں بھی کھڑا ہو گیا اور اللہ اکبر کہہ کر میں نے نیت باندھ لی اور آپ کے پیچھے میں نے فجر کی فرض 2 رکعتیں پڑھ لی. میری سنتیں جو چھوٹ گئی تھی فجر سے پہلے کی, جو 2 رکعت سنت جو چھوٹ گئی تھی, فصلیتہما الان, اے اللہ کے نبی وہ آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ میں نے بعد میں پڑھ لی ہیں, وہ فجر کی فرض نماز کے بعد میں نے اب ادا کر لی ہے, آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ میں نے اب پڑھ لی. آپ نے کہا جب سنا کہ وہ سنتیں تھیں جو پہلے پڑھی جاتی تھیں, جو نہیں پڑھ سکا مجبوری کی وجہ سے, تو آپ نے جب اس کی منہ سے یہ جملہ سنا کہ یہ سنتیں تھی جو میری چھوٹ گئی تھی, جو میں نے اب پڑھی ہیں, فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا یہ جواب سن کر آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں, آپ نے اس کو پھٹکارا نہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ اس کو ضرور ٹوکتے. فسکتا, سکتا مانی خاموش, فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی جماعت کھڑی ہے اور فجر کی فرض نماز ہو رہی ہے تو آپ بھی پہلے فرض نماز پڑھیے. امام کی نماز پڑھا رہا ہے فجر کی, پیچھے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں, اس کا ثبوت نہیں ہے. اور اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو کئی مسئلے نکل رہے ہیں. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین, اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. دیکھا, اچھا ایک بات بتاؤ, یہ مان لو قبلہ ہے, حالانکہ ادھر ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے, مان لو یہ قبلہ ہے, آپ ہمارے پیچھے, میں نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم اگر قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ پیچھے والا آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے؟ رأى رسول اللہ, اللہ کے رسول نے دیکھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد چہرہ مقتدیوں کی طرف اور نمازیوں کی طرف کر لیتے تھے. اتنی بڑی سنت کو آج کتنی
بے چینی اور کتنی بے دردی کے ساتھ روندا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہی بتایا ہے جو رسول نے بتایا ہے۔ رسول سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، سب علماء ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ سنیے، پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے کیا نکلا؟ ادھر آؤ، یہ تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا مسئلہ نکلا؟ علم غیب نہیں تھا۔ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کا علم نہیں ہے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بلیوں کو بھی قیامت تک کا علم ہے۔ بریلی میں آئیے، ہمارے اٹاوا میں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ بریلی میں ایک مولوی ہے جو بریلی سے بیٹھ کر خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا، چل دور دور۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا، اس کو بھگا رہا تھا۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ مکہ اور مدینہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں کتا پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا کتا بھگا رہا ہے، اتنا علم ہے اس کو۔ رسول کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کا علم نہیں ہے کہ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، تو نے میرے پیچھے پڑھ لی، یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا کہا اس نے؟ سنتیں تھی جو پہلے۔ پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ آپ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر لیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ آپ اس حدیث سے یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر فجر کی نماز ہو رہی ہے، صحابہ بھی پیچھے سنتیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جاتے تھے، صحابہ کا بھی عمل یہی تھا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ کوئی بھی جماعت ہو رہی ہے، اس نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں۔ میرے بھائیوں، اتنے مسئلے ہو گئے، اب ہم خود سوچیں کہ ہمیں کن مسئلوں پہ عمل کرنا ہے، کس کو لینا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث بتلا رہا ہوں، وہ سب چھوڑ دیجیے آپ، ورنہ اگر ہم قرآن کا اور حدیث کا اور فقہ کا موازنہ کرنے لگیں تو آپ تعجب کریں گے کہ اتنی حدیثوں کا پر بلڈوزر، اتنی حدیثوں پر بلڈوزر۔ حدیث ہے سنن نسائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ آپ نے اس سے پوچھا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں؟ کہا ہاں ایک ہی مجلس میں، یعنی طلاق طلاق طلاق۔ مجلس کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ نشست بھی بیچارے نہیں سمجھتے ہوں گے بہت سے بھائی۔ ایک طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے جب بالکل مجبوری ہو اور نبھنے کی اور بننے کی کوئی شکل نہ ہو تب، اور اس میں بھی اتنا راستہ رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی مدت ملے، مہلت ملے۔ پہلے کوششیں کر لو، نہیں مزاج بن رہا ہے، مصالحت کے لیے پنچوں کو بٹھا لو۔ جب اس سے بھی کوئی سہولت نہ نکلے، راستہ نہ نکلے، تو اب جب بالکل ناگزیر ہو اور جب رہنا ہی مشکل ہو اور بیوی آپ کی بات نہیں مان رہی ہو، بار بار بد چلنی اور بے حیائی اور فحش گوئی کا مظاہرہ کر رہی ہو، تو ایسی صورت میں اب آپ اس کو طلاق دیں تو کیسے دیں گے؟ ڈائریکٹ نہیں، میں نے طلاق دی۔ بیوی سے پوچھو تجھے حیض تو نہیں آ رہا ہے؟ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے، دے دے تو ہو جاتی ہے لیکن نہیں دینا چاہیے۔ اس کے حیض کے آنے کا انتظار کرے، حیض آیا اب اس کو پاک ہونے کا انتظار کرے۔ جب وہ عورت غسل کر لے، حیض جب سے پاک ہو جائے، جس دن وہ غسل کر لے اسی دن، اب آپ سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے، اسی دن آپ کو آج نہا لی ہے، پاک ہو گئی ہے، تو آج آپ اس کو طلاق دیجئے کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ ایک طلاق ہے۔ اور جب تک اس کو دوسرا حیض نہ آ جائے، یعنی 25 دن 26 دن 28 دن کی مدت آپ کو مل رہی ہے، یہ پہلی مجلس کہلاتی ہے۔ ایک مجلس اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ آج سے لے کر، آج میں نے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یہاں سے شروع ہوگا اور یہ پورے مہینے تک جب تک کہ اس کو دوسرا حیض نہیں آ جاتا ہے، یہ ایک مجلس کہلائی جائے گی۔ اتنے دنوں میں آپ اپنی بیوی کو جتنی بار طلاقیں دیں گے وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ یہ ہے ایک مجلس۔ اب آپ نے دے دی، اب دوسرے مہینے سوچ لو، رجوع کرنے کا حق ہے، اور ابھی بیوی کی عدت شروع نہیں ہوئی ہے کہ یہاں سے گزارے گی، نہیں، سوچ لو یہ مسئلہ۔ ابھی بیوی
اور شوہر ہی کے ساتھ رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ بستر الگ ہو جائیں لیکن کمرہ الگ نہیں ہوگا. ہو سکتا اور بیوی کو حکم ہے زیادہ سے زیادہ میک اپ کرے تاکہ شوہر اس کو رجوع کر لے, اس کا دل آ جائے. دیکھیے نبھنے کی کتنی شکلیں, قرآن حدیث. ان بے غیرتوں سے پوچھو کہ تم نے کتنی جلد بازی میں طلاقوں کے قانون بنا بنا کر عورت کو یہ حیثیت, عورت کے یہ مقام. اسلام نے عورت کو عزت کی سر بلندی اور چہار دیواری سے نکال کر, غلامی کی چہار دیواری سے نکال کر عزت کی سر بلندی پر فائز کیا. وہ اسلام جس عورت کو نالی کا کیڑا سمجھا جاتا تھا, آؤ ہمارے ہندوستان کی طرف اور دیکھو, ستی کی رسم تھی. جب آدمی مرتا تھا تو عورت کو بھی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا کہ اب تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. 50 60 100 سال پہلے کے یہ واقعات, آج کے بزرگ جو ابھی بڈھے زندہ ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ عورت کا یہ حق نہیں تھا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد وہ زندہ رہے. عیسائیت کے اندر بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جب ڈلیوری کا وقت آئے اور بچے کی پیدائش کا وقت آئے تو آپریشن کے وقت, اگر آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپریشن کرواتے وقت عورت کو سن نہ کرو, بے ہوش نہ کرو, اس کو ایسے ہی آپریشن کرو جیتے جاگتے ہوئے تاکہ عورت تکلیف کا احساس کرے, کیونکہ عورت تکلیف کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ہندو دھرم کی کتاب میں تو آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آشو کو سورگ سے, پیراڈائز یعنی جنت سے نکلوانے والی یہی ہیووتی ہوا ہے. اور دنیا میں جب بھی انسان کوئی عمل غلط گناہ کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا پہلا عذاب اس عورت پر پڑتا ہے. عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسلام نے عورت کو عزت کی چہار دیواری پر فائز کیا ہے اور غلامی کی زنجیروں سے نکال کر عزت کی سر بلندی دی ہے. آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہیں جا رہے تھے, حوا ہی نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے منع کیا تھا لیکن آدم نہیں جا رہے تھے, حوا ہی لے گئی, اور دونوں ہی جب اس درخت کے پھل کو کھائے تو جنتی لباس اتر گیا اور دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا. آدم کہہ سکتے تھے اللہ دیکھ میری غلطی نہیں تھی, مجھے حوا نے بہکایا ہے اور حوا مجھے کہہ کے لے گئی ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام اس سے زیادہ عزت کیا دے گا کہ آدم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حوا لے گئی, کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, میری بیوی بھی شریک ہے. اے اللہ ہم دونوں نے یہ ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اس سے بڑی عزت اور کیا دے گا. میرے بھائیو, اسلام نے کسی عورت کے اوپر یہ گناہ کی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے, کبھی دوسرے موقع پر آپ سن لیجئے گا جہاں عورتیں خصوصی انداز میں موجود ہوں, کیونکہ جب عورتیں ہی نہ ہو تو یہ باتیں کس کے سامنے رکھی جائیں. اسلام ہاں ٹھیک ہے لیکن چند عورتوں سے کیا فائدہ. تو آپ غور کر کے دیکھیے, پھر موضوع دوسرا ہے, میں کھچڑی نہیں پکانا چاہتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے عورت کو عزت کی غلامی کی زنجیروں سے نکالا ہے. پردہ, اوہ قسم خدا کی, ہندوستان کی عورتیں اب پردے کی تلاش میں, غیر مسلم عورتیں چیخ رہی ہیں, چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اگر عزت و آبرو کی اس دور میں جہاں شیطانیت سوار ہو اور جہاں کڈنیپ اور اغوا ہو رہا ہو جوان لڑکیوں کا, اسلام جو عزت دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی مذہب عورت کو عزت کے قلعے میں محفوظ نہیں کر سکتا, بند نہیں کر سکتا. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے جو عورت کو عزت دے سکے. آج پردے کی طرف دوڑ رہی ہیں, چاہیے بس سمجھانے والا, صحیح گائیڈ کرنے والا. یہاں تو ایسے مسلم نیتا بے غیرت پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی اجازت ہے. ایسے بے غیرت نیتا مسلم ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جیسے مولویوں کی دعوت و تبلیغ کو وہ لوگ ایک اسپیچ میں ٹھنڈا کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کہیں نہیں آیا عورت بھی چہرے کا, اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے. یہ کہہ کر عورتوں کے ساتھ جو بے حیائی اور جو بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے ان مسلم لیڈروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. عورتیں آج دوڑ رہی ہیں اسلامی پردے کی طرف, کیونکہ سکون ہے اس میں, عورت کی حفاظت ہے اس میں. اسلام نے منع تھوڑی کیا کہ پڑھنے نہ جائیں, کون منع کرتا ہے؟ اسلام تو نہیں کہتا ہے کہ عورت پڑھنے نہ جائے. اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے پڑھایا ہوگا, جس نے لکھایا ہوگا, اچھا ادب اپنی بیٹی کو سکھایا ہوگا اور ان تینوں کا گھر بسا دیا ہوگا کسی دیندار لڑکے سے شادی کر کے, اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن اس کا باپ, ان 3 بچیوں کا باپ میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں رہے گا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. ایک صحابی رونے لگے, اللہ کے نبی میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا تو اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھاؤ, لکھاؤ اور ان کی اچھی طریقے سے شادی کر دو دیندار گھرانے کے اندر,
میرے ساتھ وہ آدمی بھی جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا جس کی 2 بیٹیوں کی شادیاں دیندار گھرانے میں ہو گئی ہوں، پڑھایا لکھایا، اور جس کی 1 بیٹی ہو وہ بھی سن لے، وہ اپنی 1 ہی بیٹی کو پڑھائے لکھائے اور دیندار گھرانے میں شادی کر دے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ اس سے زیادہ عزت اور کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ یہ ہے عورت کا مقام اسلام کے اندر۔ انہوں نے کیا دیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی 9، ایک حدیث میں آتا 11 بیویاں تھیں، لیکن آپ تعجب کریں گے کسی ایک بیوی کی ذات پر بھی کسی نے حملہ نہیں کیا سوائے اما عائشہ کو۔ اما عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے لگائی ضرور تھی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہو کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیتی ہیں۔ 11 بیویوں کی حفاظت کرنا اور دین کا کام کر لینا یہ کوئی مشکل بات، کوئی بہت آسان کام نہیں ہے۔ پوچھو جس نے نبھایا ہوگا یہ، اس سے پوچھو کہ اس کو کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ہمارے ہندو دھرم کے اندر تو ایک ہی عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن پوچھو رام چندر جی سے، پڑھو رامائن، ایک ہی پتنی تھی سیتا، وہ اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائے، قاعدے سے نہیں رکھ پائے۔ رامائن پڑھو، راوڑ لے کے بھاگ گیا۔ ہنومان اور لکشمن سری لنکا میں یدھ کر کے گئے اور لے کے آئے اور راوڑ کو ختم کر کے آئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ عورت کی عزت کیسے کی جائے، کیسے حفاظت کی جائے۔ ہاں، آپ کی بیوی عمر میں بڑی ہے، ہوتا ہے، آپ نے شادی کی، آپ کی بیوی عمر میں بڑی ہے تو کیسے رہو، سیکھو محمد رسول اللہ سے۔ آپ کی بیوی عمر میں چھوٹی ہے، کیسے رہو، سیکھو محمد رسول اللہ سے۔ عمر میں آپ کی بیوی بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے محمد رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہے۔ آپ کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال۔ آپ کی عمر اگر زیادہ ہے اور آپ کی بیوی کی عمر کم ہے تو ویسے رہو جیسے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ رہے۔ آپ کی عمر 54 سال اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال۔ اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسا شوہر ملا ہے کہ دنیا کی کسی عورت کو ایسا شوہر نہیں ملا ہوگا۔ سیکھو۔ آج کرسچن آپ کے پاکستان میں بھی پوچھو عیسائیوں سے تمہارے پاس شادی کا کیا دستور ہے، شادی کیسے کی جائے، نکاح کیسے کیا جائے، عیسائیوں کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ بائبل کے مطابق عیسیٰ سولی دے دیے گئے اور انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اور ہمارے قرآن کے مطابق عیسیٰ بغیر شادی شدہ تھے، غیر شادی شدہ تھے، لیکن آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، لیکن شادی نہیں کیے تھے۔ آج عیسائیوں کو معلوم نہیں ہے شادی کیسے کی جائے، اور افسوس ہمیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے نکاح کے طریقے بتائے، ولیمے کا طریقہ بتایا، 11 بیویوں سے شادی کر کے آپ نے دکھا دیا کہ کتنی بارات ہونی چاہیے، کتنے افراد ہونے چاہیے، ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، لڑکی والے کے گھر کھانا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے بھی بتا دیا، آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے بھی آپ نے بتا دیا۔ اور جس امت کے پاس پورا دستور حیات ہو اور وہ آج ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہو، اور آج اس کے ہاں 3 بجے اور 4 بجے باراتیں پنڈالوں میں آ رہی ہوں، ہوٹلوں میں آ رہی ہوں، اور اس کے لیے باقاعدہ روشنیوں کے اور کمکموں کے انتظام کیے جا رہے ہوں، اور باقاعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا دخل سارقن وخرج سارقن، جو باراتی بن کر لڑکی والے کے گھر کھانے گیا وہ چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا۔ آج ہم چور اور لٹیرے اور ڈکیت بن کے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے کہ جس کے پاس دستور حیات ہو اپنے نبی کا، عیسائی اگر ایسا کریں تو ہم ایک بات تسلیم بھی کر لیں کہ ان کو عیسیٰ نے تعلیم ہی نہیں دی تھی اور ان کے پاس ان کے نبی کا کوئی دستور حیات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، اور آج ہم جھولا چھاپ امریکی تہذیب اور مغربی تہذیب کے دل دادا بنے ہوئے ہیں، اور آج ہم اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے۔ رسول کی عزت و عصمت کو بچاؤ۔ صرف اہل حدیث ہو گئے ہو، نام کے اہل حدیث نہیں، کام کے اہل حدیث بنو۔ امام شافعی سے پوچھو، جب امام شافعی کسی اہل حدیث کو دیکھتے تھے فرماتے ہیں جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ امام شافعی کے دور میں اہل حدیث موجود تھے، اور امام شافعی نے اپنا تاثر بیان کیا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحابی کا عمل ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ 250-300 آدمیوں کی بارات، مولوی صاحب لڑکی والے نے اجازت دے دی تھی۔ ہاں، لڑکی کے باپ نے کی مجبوری کو اجازت مت سمجھو، وہ بیچارہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے تیری شرط پوری نہیں کی تو میری بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے۔ یہ پوچھو کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے تم 200-250 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے اس نے کتنے روپے سود پر قرض لیا ہے۔
تیرے نبی کو میں پکڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بے فکر پر قرض لیا ہے، آج 10 سالیں ہو گئی، قرض ادا نہیں ہوا، اب تک جو کیا بیچارے نے وہ سود میں چلا گیا، اور کبھی کبھی بیچارہ پنکھے میں پھانسی کا پھندا لٹکا کر خودکشی کر لیتا ہے کہ میرے پاس قرض دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم لڑکی کے باپ کی اجازت کو مجبوری کو اجازت مت سمجھو، نوجوانوں اٹھو، تم سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، بوڑھوں سے ہمیں امیدیں کم ہیں، کیونکہ ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، آدمی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن ہرس نہیں مٹتی، وہ چاہے گا کہ میرے بیٹے کو جہیز میں موٹر سائیکل مل جائے، وہ چاہے گا یہ مل جائے، جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، دنیا کی مٹی اس کا، دنیا کی ہرس اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال لتبقى ثالثا، اگر ابن آدم کے پاس سونے اور چاندی کے 2 گودام اور 2 جنگل بھی ہوں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور وہ تیسرے گودام کی تیسرے جنگل کی خواہش بھی کرے گا۔ میرے بھائیوں، صاف اللہ کے رسول نے کہا تھا ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، قبر کی مٹی تیرا پیٹ بھر سکتی ہے، کچھ نہیں۔ ایک بار بحرین سے جزیہ آیا، بخاری کی حدیث ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح جزیہ لے کے آئے، ٹیکس، لوگوں کو پتا چلا کہ جزیہ ٹیکس لے کے آئے، بحرین سے فجر کی نماز میں پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی، جیسے آج آپ کی مسجد یہ کھچا کھچ بھری ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں، پوری مسجد فجر میں بھر گئی۔ یہاں تو اوریجنل مسلمان کون ہے صبح فجر میں ہماری مسجدیں بتا دیں گی، یہاں تو ماشاءاللہ ٹوپی لگائیں، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، مولوی صاحب بظاہر ہم مسلمان ہیں، ہاں بظاہر مسلمان ہیں، مولوی صاحب شیروانی پہن کے آتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو، کپڑا اٹھا کے دیکھو تو نیچے انڈر ویئر بھی نہیں ہوگا۔ عمل کے میدان میں یہ ہیں ہم، بظاہر تو مسلمان ہیں اور عملی زندگی میں دیکھو تو فجر کی نمازیں ہمیں بتا دیں گی، فجر کی نمازیں۔ جزیہ لے کے آئے، مال بھر گئی، مسجد بھر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے دیکھا مسجد بھر گئی، تھوڑی دیر کے لیے آپ چونک گئے، پتا چلا کہ ابو عبیدہ مال لے کے آئے اس لیے مسجد بھر گئی ہے، کیونکہ آج مال مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا۔ اللہ کے رسول کو اچھا مسکرائے، یہ بات ہے، نماز پڑھائی، آپ نے لوگوں کو بلایا، بھائی مال تقسیم ہونا، سب کو ملنا، لو جزیہ ٹیکس سب کو ملے گا، کہنے والے تھے، آپ کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ کی آنکھوں کا آنسو نہیں دیکھا جاتا ہے، میرے اوپر ایٹم بم گرتا ہے، مجھے بتائیے وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں آج مال و دولت جزیہ ٹیکس یہاں جمع ہے اور اس کی محبت تمہیں یہاں کھینچ کے لے آئی اور تم اس لیے آئے ہو، تمہیں تمہارا حق ملے گا، گھبراؤ نہیں۔ لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنے انتقال کے بعد شرک سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا ہوں کہ تم شرک کرو گے، بدعتوں سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا ہوں کہ تم میرے انتقال کے بعد بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اب یہ خوف ہو رہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی، چاروں طرف سے مال و دولت تمہارے پاس آئے گا، کہیں دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے غافل نہ کر دے، یہ خطرہ مجھے سب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اور جس چیز کا خطرہ نبی کو محسوس کیا تھا نبی نے، آج من وان وہی ثابت ہو رہا ہے اور وہی صادق آ رہا ہے۔ بتاؤ آج ہم نمازوں کے لیے مسجدوں میں صرف اس لیے نہیں آتے کہ اتنی دیر میں کتنے دکاندار ہماری دکان سے لوٹ جائیں گے، ڈاکٹر اس لیے نہیں آتا کہ اتنی دیر میں کتنے مریض ہمارے واپس چلے جائیں گے، مال و دولت کی محبت نے آج ہمیں دین سے غافل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن فتنہ، پہلے مال ہے بعد میں اولاد، مال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ۔ آئی ایمان والو کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، حالانکہ اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن مال کی حرص اتنی بری ہوتی ہے کہ مال کے لیے سگا بھائی سگے بھائی پر ہی گولی چلا دیتا ہے، اتنی زمین اس کو نہیں مار دیا۔ مال کی محبت اولاد کی محبت سے بھی غالب آ سکتی ہے، اس لیے پہلے مال کا لفظ یہاں استعمال کیا، ان اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، فتنہ ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائی، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے وہ بھائی جو آج سنتوں کے خلاف نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھو۔ اور افسوس میرے بھائیو، آج اہل حدیثوں میں بھی یہ سوال پوچھا جاتا مولوی صاحب عورتوں کو مسجدوں میں لانا کیسا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن مسجد میں اگر وہ آ رہی ہیں تو آپ روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ عورتیں چونکہ واعظ و نصیحت سے بہت دور ہیں، اس لیے ان کو بھی حق ہے کہ وہ واعظ و نصیحت سنیں،
جمعے کے خطبے میں علماء کا خطبہ سنیں, مسجد میں آئے اور نماز تراویح پڑھیں, کیوں ان کو حق نہیں دو گے؟ کیا صرف تم ہی جنت میں جانا چاہتے ہو, عورتوں کو حق نہیں دو گے؟ وہ بھی مسجدوں میں آئے اور تراویح پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلینا فی المسجد, اے لوگوں اپنی بیویوں کو, اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو منع نہ کرو. ایک دلچسپ واقعہ جس کی طرف میں آپ کو لینا چاہتا ہوں, بڑا دردناک اور بڑا عبرتناک واقعہ, ذرا اس واقعے کی طرف آؤ میرے بھائیوں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. بڑا دلچسپ اور دردناک واقعہ ہے, ذرا اس واقعے کو سنیے, اپنے عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی اور نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنے کا موقع ملے گا. میں پہلے حوالہ دے دوں, یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف ابواب الحدود کے اندر یہ روایت ملے گی. حدیث چونکہ بہت زیادہ لمبی ہے اس لیے میں اس پوری حدیث کو عربی متن اور سند کے ساتھ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی. اندھیرا تھا, وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, پیچھے اس کا ایک آدمی لگ گیا. اس نے اپنے سر سے اوڑھنی اتاری, امامہ اتارا جو پہنے ہوئے تھا, اس نے وہ امامہ اس عورت کے سر پہ ڈال دیا اور اس کے گلے میں ڈال کر اس کو کھینچا, اور پاس ہی میں کوئی کھیت تھا, کوئی سنسان جگہ تھی, اس میں اس کو ایسے پکڑا اور ایسے دبایا اور اسی طریقے سے اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا. اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کو ڈرایا, دھمکایا اور اس کے جسم کے سارے کپڑوں کو تار تار کر دیا. ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ میں نقل کر رہا ہوں, فقضا حاجتہ, اس نے اس کے ساتھ پوری طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر لی, زنا کر لیا. فقضا حاجتہ, کر چکا. فقام ففر, کھڑا ہوا اور بھاگا. ضرورت پوری ہو گئی, زنا کر لیا, کپڑے پھاڑ دیے. زنا کپڑے کے اوپر سے نہیں, زنا کر لیا یعنی اس عورت کو بالکل برہنہ کر کے. زنا جب کہا جائے تو اس کا اطلاق اسی پر ہوگا. فقضا حاجتہ, پوری طریقے سے زنا کیا اور بھاگ گیا. جب گیا تو وہ عورت چیخنے لگی, او میرے پڑوسیوں, میرے بھائیوں, نکلو, جلدی سے نکلو, ایک آدمی میری عزت کو لوٹ کر, میری عزت کو فراموش کر کے بھاگ رہا ہے. اس کی آواز سن کر کچھ لوگ نکلے, لیکن سب سے پہلے ایک آدمی جو نکلا تھا اس کو بھی نماز پڑھنے جانا تھا. اس نے اس عورت کی آواز سنی تو یہ تھوڑا سا دوسری کیفیت میں تھی, اس طریقے سے مطلب ہاتھ چلاتے ہوئے چاروں طرف وہ پکار رہی تھی کہ کہیں سے تو کوئی نکلے, تو گھوم گھوم کے کہہ رہی تھی ارے نکلو, ارے ہے کوئی, ارے ہے کوئی. تو اس کی آواز سن کر جب اس کا چہرہ اس طرف گیا تو ادھر سے کوئی آدمی نکلا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری عزت لوٹ گئی ہے, اور یہ آدمی جو بھاگ رہا ہے میری عزت لوٹ کر, تو یہ اس آدمی کے پیچھے بھاگنے لگا جو بھاگ رہا تھا. اس کی آواز سن کر ایک آدمی سب سے پہلے نکلا اور یہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا جو اس کے آگے بھاگ رہا تھا کہ اس کو میں پکڑوں. اتنے میں اس عورت کا چہرہ اس طرف ہوا جہاں یہ آدمی بھاگ رہا تھا. یہ عورت یہ سمجھی کہ یہ جو آدمی بھاگ رہا ہے یہ زناکار ہے اور اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے, وہ اس کو زناکار سمجھی. اتنے میں 10-15 لوگ بھی نکل آئے. عشرہ خمسۃ عشرۃ رجلا, 10 یا 15 آدمی نکل آئے. اس عورت نے کہا دیکھو وہ جو بھاگ رہا ہے وہ میری عزت کو لوٹ کے بھاگ رہا ہے, پکڑو پکڑو, جلدی جاؤ. لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. وہ آگے والے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آگے والا چالاک تھا, کسی گلی میں گھسا اور گلیوں کو پار کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں نکلا. لوگ بھاگتے گئے اس کے پیچھے, وہ بھی بھاگ رہا ہے. بالآخر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا جو آگے بھاگ رہا تھا. عزت لوٹ کے بھاگتا ہے, مسلمان ہو کر تو نے ایک عورت کی عزت کو چھلنی چھلنی کیا. کہتا ہے چھوڑو, وہ آدمی ادھر بھاگ گیا ہے. کہا کون؟ کہا وہ آدمی بھاگ گیا, چھوڑو مجھے جلدی, میں گلیوں سے واقف ہوں, میں جانتا ہوں, مجھے چھوڑو جلدی, میں اس کو پکڑوں. کہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. مسل مشہور ہے, خود چوری کی اور بھاگنے کی. نہیں, تو نے زنا کیا. اس عورت نے خود کہا کہ اس نے زنا کیا. ارے نہیں, میں نے زنا نہیں کیا, ارے میں تو خود ہی کسی کو پکڑ رہا ہوں, اس عورت کی عزت لوٹی گئی ہے. کہا اچھا تو نے زنا نہیں کیا؟ کہا میں نے نہیں کیا. تو چل, ڈرتا کیوں ہے؟ اس عورت کے ساتھ اگر تو نے زنا نہیں کیا تو وہ لڑکی خود ہی کہہ دے گی کہ میرے ساتھ زنا اس نے نہیں کیا, کوئی اور تھا.
اس نے کہا چلو میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی ابھی زیادہ دور نہیں بھاگا ہوگا, ابھی پکڑ میں آ جائے گا, اصل مجرم فرار ہو جائے گا اور تم مجھے لے کے جا رہے. کہا نہیں میں کچھ نہیں جانتا ہوں, چلو سر. لے کے آئے. 10-15 لوگ اس کو پکڑے ہوئے ہیں, اور جب اس عورت کے پاس آئے کہا میری بہن ادھر آؤ, اس آدمی کے اوپر نظر ڈالو. اس آدمی کے اوپر نظر ڈالی, دیکھو کس نے زنا کیا ہے. یہ تو کہہ رہا کہ میں نے زنا نہیں کیا. اس عورت نے کہا میرے قریب لاؤ. اس آدمی کو قریب لایا گیا. اس عورت نے غور سے دیکھا, خوب غور سے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد چیخ پڑی واللہ ہوا ھذا, اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میری عزت لوٹی. اللہ کی قسم بھی کھائی, اللہ کی قسم یہ وہی مرد ہے جس نے میری عزت کو چھلی کیا. اس نے کہا او میری بہن میں شادی شدہ ہوں, تم جانتی ہو کہ تمہارا اتنا کہنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا فیصلہ سنائیں گے. شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کرنے کا حکم ہے. اس نے کہا جیسا کیا ہے تو نے ویسا تو بھگتے گا. لوگوں لے کے چلو. کہا میری بہن پھر سے دیکھو. کہا خبردار جو تو نے اپنے منہ سے مجھے بہن کہا, زنا کرتا ہے میرے ساتھ, عزت لوٹتا ہے میرے ساتھ, اور مجھ کو بہن بھی بتاتا ہے. مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں آیا. اے اللہ کے نبی میں نے ایک زناکار کو جس نے اس عورت کی عزت کو لوٹا ہے, اس کو میں پکڑ کے لایا ہوں. آپ نے کہا اس عورت کو بلاؤ. آئے عورت, صحیح بتا کیا معاملہ ہے. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول یہ آدمی جو کھڑا ہے اس نے میری عزت لوٹی ہے, اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. آپ نے کہا تم کیا معاملہ ہے, 10-15 لوگ تم کیا کہتے ہو. کہا اللہ کے رسول اس عورت کی عزت لوٹ کے یہ بھاگ رہا تھا, میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑا, میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو آپ کے سامنے لایا. عورت بتا رہی اس نے عزت لوٹی. 15 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا. اب آپ نے اس آدمی سے پوچھا جو بے قصور ہے, کیا کہنا چاہتے ہو اپنے بارے میں. اس نے سوچا عورت کی بھی گواہی, یہاں 15 لوگوں